بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ سب ہی طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، دجال وہ موضوع ہے جس پر احادیث اور بہت سی روایتیں ہیں۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کی آمد سے خبردار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی مرتبہ صحابہ اکرام کو دجال کی آمد کی خبر دی۔ ایک طویل حدیث ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منادی کو یہ اعلان کرتے سنا کہ نماز تیار ہے۔ چنانچہ میں مسجد گئی اور نماز پڑھی۔ میں اس صف میں تھی جو مردوں کے پیچھے ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مکمل کی اور منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، ہر شخص اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے، اور پھر فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے تمہیں کسی بات کی ترغیب یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ تمہیں یہ واقعہ سناؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمیم داری ایک نصرانی شخص تھا، وہ آئے اور اسلام پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے، اور مجھے ایک بات بتائی جو اس خبر کے مطابق ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ لہٰذا انہوں نے مجھے خبر دی کہ وہ بنو لخم اور بنو جذام کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری سفر پر روانہ ہوئے۔ سمندری طوفان کی وجہ سے راستہ بھٹک گئے اور 1 مہینے تک سمندر کی موجیں انہیں دھکیلتی رہیں۔ بالآخر وہ ایک جزیرے تک پہنچے اور یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں پر سوار ہو کر جزیرے تک پہنچے تو وہاں انہیں عجیب مخلوق ملی جو موٹے اور گھنے بالوں والی تھی۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے اگلے اور پچھلے حصے کو وہ نہ پہچان سکے، تو انہوں نے کہا کہ تو ہلاک ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ ہم نے کہا، جساسہ کیا ہے؟ اس نے کہا، تم لوگ گرجے میں اس شخص کے پاس چلو جو تمہاری خبر کے بارے میں بہت بے چین ہے۔ اس کے منہ سے اپنے بارے میں سن کر بہت حیرت ہوئی اور ہم ڈر گئے۔ ہم جلدی جلدی گرجے میں پہنچے۔ وہاں ہم نے ایک بہت ہی بڑا انسان دیکھا۔ ایسا خوفناک انسان آج تک ہماری نظروں سے نہیں گزرا تھا۔ وہ بہت مضبوط بندھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ کندھوں تک اور گھٹنے ٹخنوں تک لوہے کی مضبوط زنجیر سے بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، جب تم نے مجھے پا لیا اور تمہیں معلوم ہو گیا تو اب تم مجھے بتاؤ کہ تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد تمیم داری نے اپنے بحری سفر، طوفان اور جزیرے میں داخل ہونے اور جساسہ سے ملنے کی تفصیل بتائی۔ پھر اس نے پوچھا، ویسان کی کھجوروں کے درختوں پر پھل آتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ پھر اس نے پوچھا، بحیرہ طبریہ میں پانی ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں، اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا، عنقریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا، زغر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ کیا اس میں پانی ہے؟ کیا لوگ اس کے پانی سے کاشتکاری کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں۔ پھر اس نے پوچھا، امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ کہ انہوں نے کیا کیا؟ ہم نے کہا، وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ اس نے پوچھا، کیا عربوں نے ان سے جنگ کی؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پھر پوچھا، انہوں نے عربوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ہم نے اسے تمام واقعات بتائے۔ جو لوگ عربوں میں عزیز تھے، ان پر آپ نے غلبہ حاصل کر لیا اور انہوں نے اطاعت قبول کر لی۔ پھر اس نے کہا، ان کے حق میں اطاعت کرنا ہی بہتر ہے۔ اب میں تمہیں اپنا حال بتاتا ہوں۔ میں مسیح ہوں۔ عنقریب مجھے نکلنے کا حکم ہوگا۔ میں باہر نکلوں گا اور 40 راتیں مسلسل گشت میں رہوں گا، مگر مکہ اور مدینہ میں نہ جاؤں گا۔ وہاں جانے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ جب میں مکہ یا مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو ایک فرشتہ تلوار لیے
مجھے داخل ہونے سے روکے گا، ان شہروں کے ہر دروازے پر فرشتے مقرر ہوں گے۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا منبر پر مارا اور فرمایا، یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، میں تم کو یہی نہیں بتایا کرتا تھا، ہوشیار رہو کہ دجال دریائے شام میں ہے یا دریائے یمن میں نہیں، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ دجال نے جن 3 جگہوں کے بارے میں پوچھا، یعنی کھجوروں کے باغ، بحیرہ طبریہ، زغر کے چشمے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، 4 میں سے 3 سوال پانی کے متعلق ہیں، یعنی ان جگہوں سے یقیناً کوئی تعلق ہے، اور یہ تینوں جگہیں اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ 2 گروہ آپس میں نہ لڑیں، دونوں میں بڑی جنگ ہوگی، دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ 30 کے قریب جھوٹے دجال ظاہر نہ ہو لیں۔ ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ قرب قیامت میں شیطان انسانوں کی شکل میں آ کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ اس کامیابی سے اپنی تحریک کو اٹھائیں گے کہ کسی کو ان کے شیطان اور دجال ہونے کا گمان نہ ہوگا۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔